السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید آپ سب گھروں میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پھر ایک بار آپ کی خدمت میں آیا ہوں میں شیخ عبدالعلیم عبدالعظیم، ضلع پریشد اردو مدرسہ بیگم پور، تعلقہ موہوڑ، ضلع شولاپور، سبجیکٹ ٹیچر آپ کے لیے جماعت 8ویں کی اردو کتاب سے پہلا سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے لکھا ہے محمد حسن فاروقی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو پہلے پہل قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی سادہ زندگی، سخاوت، جرات، انصاف اور علم و دانائی اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ اس سبق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آئیے جان پہچان میں محمد حسن فاروقی کے بارے میں جانتے ہیں۔ محمد حسن فاروقی 2 دسمبر 1941 کو ایولا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد اب بھیونڈی میں رہائش پذیر ہے۔ وہ بال بھارتی اردو لسانی کمیٹی پونا کے فعال رکن اور ایک عرصے تک تعلیمی رسالے آموزگار جلگاؤں کے نائب مدیر بھی رہے ہیں۔ تعلیمی موضوعات پر ان کے کئی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ تعلیمی منظرنامہ اور میرے علمی و ادبی رہنما ان کی تصانیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابو طالب کا شمار مکہ کے ذی اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8-10 برس کی تھی۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ذی اثر ایک لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اثر اور رسوخ رکھنے والے، یا جن کا سکہ چلتا ہو۔ اور حضرت علی بہت بچپن ہی سے آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اگلے پیراگراف دیکھتے ہیں بچے۔ ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ کے لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینے آ جائیں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ غصے میں واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں اور مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس پیراگراف میں بچوں ایک لفظ آیا سازش۔ سازش کہتے ہیں کسی کے خلاف کچھ ایسا چھپا ہوا کام کرنا، یا انہیں قتل کرنا، یا ان کے خلاف کوئی منصوبہ بنانا کو یہاں سازش کہتے ہیں۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا۔ امانتیں رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے کیونکہ وہ امانتیں واپس لوگوں کی لوٹایا کرتے تھے۔ اور اگلا دیکھتے ہیں وہ پیراگراف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے۔ انہیں تقریر و خطابت کا خداداد ملک حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحب الرائے تھے، کوئی تنازع پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب کوئی مسئلہ مشکل معاملہ پیش آتا تو حضرت علی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس پیراگراف میں بچوں کچھ مشکل لفظ آئے ہیں۔ یہاں پر خطوط ہے جو خط کی جمع ہے۔ خطابت اور تقریر یہاں لفظ آئے ہیں۔ خطابت مانے خطبہ دینا، تقریر کرنا۔ خدا داد والے کا ایک محاورہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت عطا کی تھی کہ وہ اپنی بات لوگوں کو اس طرح بتاتے تھے کہ لوگوں کی سمجھ میں آتی تھی، اور اس سے آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے، لوگ ان کی بات جلدی سمجھتے تھے۔ ایک لفظ آیا ہے شجاعت۔ شجاعت کہتے ہیں بہادری کو، جو بہت زیادہ بہادر ہو، قوی ہو۔ اور ایک لفظ آیا صاحب الرائے۔ حضرت علی صاحب الرائے تھے، یعنی کہ آپ کی رائے، آپ لوگوں کو صحیح رائے دیتے تھے۔ کسی چیز کے بارے میں جب پوچھا جاتا تھا تو صحیح بات بتاتے تھے اور صحیح مشورہ دیا کرتے تھے۔ اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ پیراگراف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم کی کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل بے نیاز رہے۔ اس پیراگراف میں استغنا، بے رغبتی، یہ لفظ آئے ہیں۔ استغنا یعنی غنی تھے، ان کو کسی دنیا کی فکر نہیں تھی، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اور دنیا سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور یہ ان کے پاس لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور بہت ان کی بات مانتے تھے۔ یہ بہت ہی قوی اور تمام قسم کے اختیارات ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی آرام نہیں کیا۔ عیش و آرام اور تکلفات سے ہمیشہ بے نیاز رہ کر صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی خدمت کی۔ اگلا پیراگراف، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، تیرا رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ تہبند بندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی لباس کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا، میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ اس میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو کہا کہ تیری خوشبو بہت اچھی ہے، تو لذیذ ہے، حسین ہے، لیکن میں اپنے جسم کو ایسی چیز کا عادی بنانا ہی نہیں چاہوں گا جس کا آج تک مجھے اس کی عادت نہیں ہے۔ اور سادہ کپڑے پہنتے تھے اور معمولی کپڑا پہن کر جا رہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے پہن رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ نمائش کے لیے نہیں ہے، لیکن نماز میں مجھے آرام دہ رہے گا۔ اتنی فکر تھی آپ کو کہ نماز آرام سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر آرام سے ہو۔ اگلا پیراگراف، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کا گشت لگاتے اور خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگی علاقوں کے عامل مقرر کرتے تھے۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے۔ اکثریت بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ اگلے پیراگراف دیکھتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت سخی تھے، کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹا۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے، کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا، جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام خمر بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے دو موٹی موٹی چادریں خریدیں، پھر خمر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لی، دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ سلوک، یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ ان دو پیراگراف میں دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے مسند خلافت پر آپ متمکن ہوئے، آپ خلافت پر بیٹھے، آپ خلیفہ بنے۔ آپ لوگوں کو نماز بھی پڑھایا کرتے تھے اور ان کی خیریت دریافت کرتے، بازاروں میں گشت لگانا بچوں نے پھیر کے دیکھتے تھے کہ کیسے چل رہا ہے، کوئی دکاندار کسی سے زیادہ پیسے تو نہیں لے رہا ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہاں پر عمال ایک لفظ آیا ہے بچوں۔ عمال کے معنی ہوتے عمل کرنے کی جمع، عامل کی جمع ہے عمل کرنے والا، یعنی لوگ کس طرح کا لوگ سلوک کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کی کمیٹی آپ نے بنائی تھی جو انہیں بھیج دیا کرتے اچانک۔ یہاں ایک بیت المال ہے جو اسلامی بینک، اور آپ اس کا بہت اچھی طریقے آپ اس کا انتظام کیا کرتے تھے، اور یہاں جو بھی مال آتا تھا وہ آج کل دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اپنے سگوں کو رشتہ داروں کو دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہ پہلے ضرورت مندوں کو جسے ضرورت ہے اسے تقسیم کرتے تھے۔ اندوختہ کہتے ہیں بچوں، یہاں ایک لفظ آیا ہے جمع کی ہوئی پونجی، مراد مال دولت جو بھی آتا تھا وہاں، اناج پیسے، یہ سب ضرورت مندوں میں آپ دے دیا کرتے۔ اس کے بعد آپ کی عادت تھی سجدہ شکر اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آپ نہایت سخی تھے، بہت اللہ کے راہ میں سخاوت کرتے تھے، غریبوں کو پیسے دولت لٹایا کرتے تھے، اور آپ سے کوئی سائل یعنی سوال کرنے والا کوئی آتا تو اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ خود بھوکے رہ کر کے وہ دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے۔ خود کے کپڑے اگر پھٹ جاتے تو خود سیتے تھے، جوتی پھٹتی تو خود مرمت کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے سیتے تھے، اور ان کے گھر میں کوئی خادم یا نوکر نہیں تھا۔ ایک جلیل القدر خلیفہ یعنی کہ جس کی ایک بہت بڑی بادشاہ اسلامی حکومت کا، لیکن اس کے گھر میں کوئی نوکر نہیں، تمام کام اپنے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے گھر کا پورا کام کرتی ہیں۔ اور آپ آج کل لوگ بازار جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی پہچان والا ہے کیا، کوئی جاننے والا ہے کیا، کوئی سستا ملے گا، لیکن آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ایسے دکان سے کچھ لیے مال لے جو انہیں جانتا نہ ہو، امیر المومنین یا خلیفہ وقت کہہ کر کے انہیں کچھ رعایت نہ دے، اس لیے وہ انجان لوگوں سے ضرورت کی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ اور اتنی سادی زندگی تھی کہ ایک کپڑے لینے جب جاتے تو اپنے غلام کو بھی اپنے برابر چادر دلائی اور اسے ایک اڑائی اور خود اوڑی، کہ یہ دیکھ کر لوگ دنگ رہنے لوگ شجدر رہ گئے، حیران ہو گئے کہ خلیفہ وقت اور ایک غلام کے ساتھ غلام کے برابر خود بھی چادر اڑی ہے۔ تو یہ آپ کا ایک نمونہ تھا۔ اگلے پیراگراف دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی، وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور غلام خمر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔
اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا، آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ ذرا آپ ہی کی ہے، اور ذرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوٹا دی۔ اس میں دیکھیے بچوں، یہاں پر ذرا کہتے ہیں وہ جنگ میں پہنی جانے والی پوشاک جو فولادی چھلوں تاروں سے بنتی ہے، جسے تلوار وغیرہ کا وار سے بچا جا سکے، وہ آپ سے کھو گئی تھی اور وہ یہودی کو ملی، لیکن اس نے کہا کہ میری ہے، نہیں دوں گا۔ تو آپ اگر خلیفہ وقت تھے، چاہتے تو اس سے ڈرا دھمکا کر اس سے لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ قاضی جو انصاف کرنے والا، اسلامی شریعت کا مطابق فیصلہ کرنے والا منصف ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے جا کر کے درخواست دی، ان سے گزارش کی کہ بھائی میری ذرا ایک یہودی کے پاس ہے، لیکن انہوں نے جو گواہ پیش کیے تھے، ایک اپنے فرزند اور ایک اپنا غلام تھا، جسے قاضی وقت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت کے منصف بھی کتنے انصاف کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، نہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول ہوگی، لہٰذا ایک خلیفہ وقت جلیل القدر خلیفہ اسلام کا اور ایک مقدم ہار جاتے ہیں تو اس کا اثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ یہودی فوراً اپنے کیے پہ شرمندہ ہو کر کے فوراً زرہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی سے زرار اسدی سے کہا، مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، وہ بہت ہی بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا، وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے، وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقیع القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جاں بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ یہاں پر بچوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی زرار اسدی سے آپ کے اوصاف یعنی کہ آپ کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے اس طرح بیان کی کہ وہ سننے کے بعد امیر معاویہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے، یعنی کہ یقیناً علی ایسے ہی تھے۔ اور شقیع القلب کہتے ہیں بیٹا زنگ دل ظالم ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں تلوار بجھی یعنی کہ ڈبا کر کے آپ پر وار کیا تھا، جس سے آپ جاں بر نہیں ہونا یعنی آپ زندہ نہ بچے اور آپ اپنے مولا حقیقہ سے جا ملے اور آپ نے جا میں شہادت پائی۔ تو یہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہاں تو بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب دیکھیے اس کے آگے معنی و ارشادات ہیں۔ یہاں پر سلائڈ چل رہی ہے، آپ ویڈیو کو پاس کرتے جائیے۔ یہاں مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، وہ آپ کریے۔ یہاں اس میں پیچھے مشقی سرگرمیاں دی گئی ہیں، ایک جملے میں جواب ہے، مفصل جواب ہے، اور یہاں خالی جگہ ہے پر کرنا، یہ آپ مکمل کیجئے۔ یہاں پر بول چال میں کچھ لفظ ہے، ایک جملہ ہے، ایک امانت سنبھالنے والا، اس کے لیے ایک لفظ لکھنا ہے امانت دار، شہادت دینے والا شاہد، اس طرح کے آپ کو یہ مکمل کرنا ہے، یا واحد جمع دی گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک آخر میں بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں، آئیے زبان سیکھے کے تحت حروف قمری اور حروف شمسی یہ زائد دیا گیا ہے۔ چل کے جملوں میں دیکھیے بچے، یہاں پر خط کشیدہ کر کے عبد الماجد، عبد الرشید، ابو الکلام، یہ جو لفظ ہیں جس میں ال آئے لام کو ادا کیا جاتا ہے، ایسے لفظ کو ہم حروف قمری کہتے ہیں۔ اور جن کو جو لفظ ایسے ہوتے ہیں، عبد الرشید، توبۃ النسو، یہ جو لفظ ہیں
دار الترجمہ، یہ جو لفظ ہے اس میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ جو 14 حرف ہے اس میں ال کو ادا نہیں کیا جاتا، اسے حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے، ویڈیو کو پاز کیجئے، دیکھیے اور آپ اسے مکمل کیجئے۔ پیارے بچوں، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سبق پڑھا، سبق کو پورا سنا، اس کے گھر کام سوال جواب وغیرہ سب دیکھے۔ آپ اسے اپنے بیاضوں میں لکھیں، والدین کو بتائیں، اسے یاد کریں اور اس کو اپنے بار بار دہرا کر حضرت علی کے اوصاف اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے اپنا موبائل نمبر دیا ہے، آپ کو کچھ مشکل الفاظ یا مشکل پیش آتی ہے تو ویڈیو پاس کر کے مجھے کسی وقت بھی آپ کال کر کے سب پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔